وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے اسے شہر کہتے تھے۔ اس قصبے میں سے ایک پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی اور یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ نہیں لکھوں گا۔ اگر یہ دونوں گھروں کا آپسی جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کرا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی اپنے خاوند کے گھر لاپتہ ہوئی تھی، لیکن رپورٹ لکھانے خاوند ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس شخص نے کہا، مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس بارے میں اس نے جو تفصیل بتائی، اس کے مطابق اس کی بیٹی اس خاوند کی دوسری بیوی تھی اور خاوند کا نام اختر تھا۔ اختر نے 8-9 سال پہلے شادی کی تھی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی جو رپورٹ درج کروانے آیا تھا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیٹی 18-19 سال کی بیٹی کا رشتہ 40 سال کی عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کی ایک بڑی حویلی تھی۔ اختر نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ اختر کو نہیں بلکہ اس کے مال و دولت اور مکان کو دے رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اختر کی یہ شرط بھی منظور نہ کی اور کہا پہلے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان ہماری لڑکی کے نام کر دے تو ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیں گے۔ اختر کو اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی اور یہ کہ لڑکی کافی خوبصورت اور نوجوان بھی تھی، اسی لیے اختر نے لڑکی کے ماں باپ کی یہ شرائط بھی مان لی۔ اختر نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کرا دیا گیا۔ باپ کی رپورٹ کے بعد اس کی بیٹی نیک سلیقہ شوہر اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی ہے۔ اس نے اس شادی کو دل سے قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرمانبرداری میں کوئی کسر نہ رہنے دی، مگر اختر لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال پہلے ہوئی ہی تھی۔ اختر نے 1 سال میں صرف 2 مرتبہ اپنی بیوی کو میکے جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی صرف 1 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ اس کا سلوک بھی اچھا نہیں تھا۔ اس نے صرف یہ اجازت
دے رکھی تھی کہ والدین اور بھائی اس کے گھر آ کر اس سے مل سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے لیکن کچھ دور دور تھے۔ اختر کا یہ رویہ میرے لیے قابل فہم تھا، اس لیے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس سے جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے، اس کی بیوی یعنی اختر کی ساس بیٹی کے گھر اسے ملنے گئی۔ گھر میں اختر اکیلا تھا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی لیکن اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ اختر نے 3-4 بار کہا کہ آنٹی آپ واپس گھر چلی جاؤ، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے اس کے گھر مائکے بھیج دے گا۔ ماں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ لڑکی جب ماں کے گھر نہ آئی تو ماں نے دوسرے روز لڑکی کے چھوٹے بھائی کو بہن کے گھر بھیجا۔ بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا تو بہن پھر بھی گھر میں نہیں تھی۔ اختر نے بھائی کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ ذرا دیر سے آئے گی۔ بھائی بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ ایک روز بعد لڑکی کا باپ اختر کے گھر گیا، اسے بھی یہی بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ لڑکی کے باپ نے اختر سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہیں کہ دیکھے کہ وہ کسی گھر میں ہے، لیکن اسے بھی گھر واپس جانے کا بول دیا گیا۔ باپ نے محسوس کیا کہ اختر کچھ پریشان اور اکڑا اکڑا سا تھا۔ اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ اختر کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں لگتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے۔ ہماری بیٹی شاید اندر کمرے میں ہی ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ساری بات سن کر ماں غصے میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری ہو چکی تھی اختر کے گھر چلی گئی، لیکن گھر کا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ پڑوسیوں کے گھر گئی، وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیا اس کی بیٹی مائکے میں ہے؟ ماں نے بتایا نہیں، وہ تو خود اسی سے ملنے آئی ہے لیکن گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں عورتوں نے مل ماں کو بتایا کہ وہ تو کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور ہم سب یہی سمجھتی ہیں کہ وہ شاید اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ ماں نے سمجھا کہ میری بیٹی شاید اختر کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں چلی گئی اور اختر کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ وہ تو اس پر ٹوٹ پڑی اور زور زور سے بولنے لگ پڑی، تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی؟ جس کو دی تھی اس سے پوچھو، ہمارے بیٹے نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم اختر سے کہہ کر تھک گئے کہ وہ اپنا علاج معالجہ کرائے، کسی پیر فقیر کی دعا لے، کسی خانقاہ پر ماتھا رگڑے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن وہ تو دوسری شادی کرنے پر تلا بیٹھا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم بھی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان بیٹی کے نام لکھوایا اور گھر سے چلتا کیا؟ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ اختر خود ماں باپ کے گھر جاتا ہے
اور نہ کبھی اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ کہیں اختر نے کسی وجہ سے لڑکی کو خود ہی غائب نہ کرا دیا ہو۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تھانے میں رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اسے اختر پر ایسا شک کس بنا پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام پہلے ہی کر چکا تھا اور حق مہر بھی بہت زیادہ تھا۔ ماہوار خرچہ بھی کم نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہ بہتر سمجھا ہوگا اس لڑکی کو طلاق دی تو یہ بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی جائے گا، اسی لیے اسے ٹھکانے لگانا اس کے لیے سود مند تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ مجھے تو یہ سب کچھ گھریلو لڑائیاں جیسا کوئی ڈرامہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کر دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کی بجائے اختر سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو سادہ لباس میں اس کے گھر کے پتے پر بھیجا کہ کسی کو بتائے بغیر ایسے تھانے لے آئے۔ لڑکی کے باپ اور اس کے بیٹے کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ اختر کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اختر نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 5,000 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے نوٹ نکال لیا اور اسے کہا، دوبارہ جاؤ اور اسے ساتھ لے کر اور واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ میں نے غصے کا اظہار نہ کیا، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ اختر کو لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے اختر سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 5,000 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار تم یہ پیسے دیتے؟ آخرکار ہتھ کڑیوں میں جھگڑے ہوئے یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنا 5,000 کا نوٹ۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے اختر کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئی، ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلے دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ میں نے پوچھا، تم تھانے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کانسٹیبل کو پیسے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ جا کر کہہ دینا وہ گھر نہیں ہے؟ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، کہہ دو کہ میری بیوی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو آواز دی، اسے ایک رات حوالات میں بند کر دو۔ کل صبح تک میرا خیال ہے کہ یہ بولنے کے قابل ہو جائے گا۔
وہ اس طرح بدکا جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے اس ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھوں پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سکی لینے کے بعد، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں ہوں، میں مظلم ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پر تو پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلم ہو تو میں تمہاری بھی مدد کر دوں گا۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشانی کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا بیوی کو قتل کرا دیا؟ وہ ہڑبڑا کر بولا، نہیں نہیں، وہ تو خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے اور مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی ہے اور اس نے تمہیں تہ دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بولا، میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، یہ دوسری بیوی تو اصل میں شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرمانبردار سمجھتا تھا، لیکن اس نے پہلے ایک ماہ ہی اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اپنا گھر تک اس کے نام کر دیا تھا اور اسے خرچہ بھی کھل کر دیتا رہتا تاکہ وہ خوش رہے۔ اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بادن بگڑتا رہا۔ شادی کے کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے تو صرف اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں اور باپ سے بھی کہا کہ وہ اسے سمجھائے، ورنہ میں مکان کی رجسٹری دوبارہ اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، مکان کی رجسٹری تو اس کے باپ کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت یعنی میری ساس کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قصبے میں لے لی تھی۔ قبضے میں مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر ان کے جال میں پھنس گیا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور حق مہر بھی کافی زیادہ ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 روزہ پہلے کی بات ہے کہ میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہ تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، میرا خیال تھا کہ باتھ روم گئی میں ہوں گی، مگر وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے اور خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، اور میں نہ گیا۔ 5-6 روز بعد اس کی ماں آئی اور وہ آتے رہتی تھی۔ بیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہ آئی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا،
کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن 2 ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے، اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتا چلا کہ اس کی بہن ماں باپ کے پاس نہیں گئی ہے، وہ بھاگ گئی تھی، اور بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور غصے کی تیز ہے، اسے بھاگنے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیا۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ بھی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سے پتا چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، تو باپ نے کہا تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم اب اپنی بیٹی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ اس کی ماں آئی، بھائی آیا، اور اب میں آیا ہوں۔ تم سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ میں تو شام تک یہی بیٹھوں گا، وہ آئے گی تو اس سے مل کر ہی جاؤں گا۔ میرے لیے یہ پریشانی کچھ کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے باپ نے مجھے ہی مشکوک سمجھ کر رعب سے بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چھت بھی دیکھ لو، تمہیں تمہاری بیٹی کہیں نظر آ جائے تو اسے 2-4 دنوں کے لیے اپنے گھر لے جاؤ۔ مگر اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں شام تک یہیں ٹھہروں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں 2 منٹ بھی اور یہاں ٹھہرنے نہیں دوں گا، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے دیا تو میں نے جل کر کہا اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے پورا مکان دے کر اسے خریدا ہے، یہ میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ وہ غصے میں کچھ بولتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور آج آپ نے بلا لیا، میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اختر سے پوچھا تمہیں کسی پر شک ہے؟ وہ بولا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی اور نہ ہی اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے پہلے روز ہی اپنی ساس سے کیوں نہ کہہ دیا کہ اس کی بیٹی آج صبح سے غائب ہے؟ تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلے گئے؟ وہ بولا میں دراصل یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ جب 4-5 روز بعد اس کی ماں آئی اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا، مجھے کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی محلے میں ہی کسی کے گھر میں گئی ہے۔ میں نے اختر پر بہت جرا کی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا، اور یہ ایک رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چالاک نہیں جتنا احمق اور بیوقوف ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے، اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہ دی؟ اس نے طرح طرح کے احمقانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے یہ کہنے میں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے، وہ اپنی
بے عزتی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی شرمندہ تھا۔ وہ پہلی بیوی سے اس دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے سلیم کو اپنے دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا اور اس کے سسر کو بلا لیا۔ سسر کو خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے گھر سے برآمد ہو گئی، یا یہ پتہ چل گیا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا، تو تم دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا۔ اسے ابھی یہ معلوم ہوا تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی تھانے بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر مشورہ کر لے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کروانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا تو گیا۔ میں نے اختر کو بلا کر ڈرایا، دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو خود ہی ادھر ادھر کر دیا یا ٹھکانے لگا دیا ہے تو مجھے ابھی بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ اختر میں اپنی بیوی کو قتل کرنے اور لاش کو ٹھکانے لگانے کی ہمت نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن تھا، اس کے پاس پیسہ تھا جس سے وہ یہ جرم کرائے کے قاتلوں سے کروا سکتا تھا۔ تاہم میں اسے ابھی بھی اسے گھریلو جھگڑتا سمجھتا تھا اور میری کوشش یہی تھی کہ یہ لوگ صلح صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے اختر سے کہا کہ وہ کل میرے پاس آئے، ہو سکتا ہے کل تک تمہاری بیوی بھی واپس آ جائے، اور وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہ آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے روز 2 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں سے تھوڑا دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ رات طوفانی بارش برس رہی تھی۔ بہتے پانی نے گڑھے سے مٹی ہٹا دی جس سے لاش باہر آ گئی تھی۔ میں فوراً آجائے وقوع پر پہنچا۔ لاش کے کپڑے دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں ہے۔ اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں ہی پہنے جاتے تھے۔ میں نے لاش وہاں سے اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروایا۔ مجھے اختر کی بیوی کا خیال آ گیا، کیونکہ میرے تھانے میں اختر کی بیوی کے سوا کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ اختر کی بیوی نہیں تھی تو مجھے دوسرے تھانوں سے پتہ کرنا تھا کہ کس کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں ہے۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اختر اور اس کی ساس سسر کو تھانے لے آئیں۔ جب وہ لوگ آ گئے تو میں نے لاش کے کپڑوں کے چھتڑے اور سینڈل جو میں شناخت کے لیے جائے وقوع سے لے آیا تھا۔ پہلے میں نے اختر کو اندر بلایا، اسے چھتڑے اور سینڈل دکھائے۔ اس نے کہا اگر ایک کپڑا اسے دھو کر دکھایا جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کپڑے کیچڑ کی وجہ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے سب سے بڑا کپڑے کا ٹکڑا ایک کانسٹیبل کو دیا کہ اسے دھو لائے۔ یہ پھولدار کپڑا تھا اور ریشمی تھا۔ کپڑا دھل کر آیا تو اس نے پہچان لیا۔ کہنے لگا کہ اس رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ سینڈل بھی اس نے پہچان لیے۔ لاش کے ساتھ زیور کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔
پھر میں نے اس کی ساس کو بلایا۔ اس نے دھلا ہوا کپڑا دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی کا سوٹ کا کپڑا ہے۔ لاش کے ساتھ شلوار بھی اسی کپڑے کی تھی۔ سینڈل کے متعلق اس نے کہا کہ میری بیٹی اس قسم کے سینڈل پہنتی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بین کرتی اور اختر کو گالیاں دے رہی تھی۔ لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ساتھ تھی۔ میں نے سب سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے۔ اسے مرے ہوئے 15 سے 20 دن گزر گئے۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا ہوا تھا۔ میں گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ لاش کی گردن سوجی ہوئی تھی، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا اور آنکھیں بھی بند تھی۔ میں نے اختر، اس کی ساس اور سسر کو بلایا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہ یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کر دی اور پھر اختر نے بھی کہہ دیا کہ یہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ میں اس لیے مان گیا کہ یہ اختر کی بیوی کی لاش ہے کہ اس کی بیوی کو بھی لاپتہ ہوئے 17 سے 18 دن ہو گئے تھے۔ تھانے میں مقتولہ کی ماں نے جو ادھم مچایا وہ بیان سے باہر ہے۔ اختر اس کی گالیاں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیٹی کو اختر نے قتل کیا یا کرایا ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اختر مقتولہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ لڑکی خود باہر نکلی اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور ایسے آبادی سے دور لے جا کر قتل کر دیا۔ اختر نے اپنی صفائی میں شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اب 302 کی رپورٹ درج کر کے پرچہ کاٹنا ہی تھا، کیونکہ لڑکی کی ڈیڈ باڈی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی کر کے اختر کو مشکوک ملزم سمجھ کر تھانے بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے جو بیان دیا تھا اس میں ایسی وجوہات پائی جاتی تھی جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھی۔ مثلاً مقتولہ کا اختر سے یہ کہنا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور اس کا اختر کی مردانگی پر طنز کرنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا، اور پھر اختر کے ساتھ یہ دھوکہ بھی ہوا تھا کہ اس سے مکان بھی لکھوا لیا گیا تھا، مگر لڑکی پھر بھی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو بزدل کو بھی دلیر بنا دیتی ہیں۔ لڑکی کی ڈیڈ باڈی وارث لے گئے اور میں نے اختر کو تھانے میں ہی رکھا۔ پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ اختر کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ اختر کا باپ اور 2 چھوٹے بھائی بھی تھانے آ گئے۔ میں نے اختر کو حوالات میں بند نہ کیا، اسے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے خود گھر چلا گیا۔ اگلے روز صبح تھانے گیا اور اختر کو اپنے دفتر میں بلوایا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی مریض ہو۔ خوف کے مارے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے بچنے کی اب بھی بہت گنجائش ہے، بشرطیہ کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اس سے سچ اگلوانے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی کوئی موقع کا گواہ ہے۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی بیوی اس سے پہلے بھی کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے باہر نکلی تھی؟ اس نے بتایا کہ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ دن کے وقت اکثر کام کے سلسلے میں
گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن رات کو وہ کبھی بھی نہیں گئی۔ میں نے پوچھا اس رات اس نے کس وقت اپنی بیوی کو بیڈ سے غائب پایا؟ وہ بولا اس رات تقریباً 2 بجے وہ اٹھا تو اس کی بیوی اپنے بیڈ پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، لیکن صبح جب جاگا تو دیکھا کہ وہ اپنے بیڈ سے غائب تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ مجھے یقین ہونے لگ گیا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور ذرا کوئی بہت ہی استاد ہو تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن اس بندے میں مجھے کوئی چالاکی یا ہوشیاری نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے شک سے آزاد نہ کیا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور ڈیڈ باڈی وہاں جا کر دفن کرایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا رشتہ دار کی مدد لی ہو، اسی لیے اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح 8 بجے اختر کو ساتھ لے کر میں اس کے گھر جانے کے لیے نکلا تو اس کا باپ جو رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا تھا میرے سامنے آ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس سے بھی ساتھ لے لیا اور اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے، اسے ہم نے منع بھی کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہی ہے تو اس لڑکی سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی مشکوک چال چلن کی تھی اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ باپ نے مزید کہا کہ اس کا بیٹا اگر اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام کبھی بھی نہ لکھواتا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مقتولہ کا کسی اور کے ساتھ کوئی چکر وغیرہ تھا؟ اس نے بتایا کہ آپ سے پہلے والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آج کل آپ رہ رہے ہیں۔ اس تھانے دار کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا تھا۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی، نوجوانی میں ہی اس نے دوستیاں لگانا شروع کر دی تھی۔ یہ شخص چونکہ اختر کا باپ تھا اسی لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی تھی۔ تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لی، اس سے اور بھی کچھ پوچھا، اس نے جو بتایا سب لکھ لیا۔ اختر کے گھر جا کر تلاشی لی، سارے کونے قدرے دیکھ ڈالے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ اختر نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کا ٹرنک کھول کر دیکھا، ٹرنک میں ایک بڑی ہی خوبصورت صندوقچی رکھی تھی۔ ایسی صندوقچی میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے وہ صندوقچی کھول کر دیکھی تو خالی تھی۔ اختر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا وہ سارے زیورات بھی لے کر چلی گئی؟ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنائے تھے، سب لے گئی؟ میں نے اختر کی بات فوراً نہیں مانی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں اور ادھر ادھر کر دیے ہو، لیکن میں نے ذہن میں یہ بھی رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے زیورات لے کر ہی بھاگی ہوگی، وہ جس کے ساتھ بھاگی ہوگی زیورات دے کر اس کا دل بے ایمان ہو گیا ہوگا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ اگر زیورات گئے تھے تو کچھ نہ کچھ نقدی بھی گئی ہوگی۔ اختر نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے بہت خرچہ پٹا دیا کرتا تھا۔ اختر کے گھر سے قتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔
वैसा सुराग तो मिल ही नहीं सकता था जैसा मैं ढूंढता रहा। जेवरात की गुमशुदगी मेरे लिए काबिले गौर थी। मुझे अख्तर की सास का ख्याल आ गया। इसके मुतालिक जो रिपोर्टें मिली थी, इसके पेश नज़र मैंने इसके घर की तलाशी भी ज़रूरी समझी, लेकिन अख्तर को साथ ही रखा। इसके ससुर ने अपने घर की तलाशी ना देने के लिए बहुत शोर शराबा भी किया, मेरी मिन्नत समाजत भी की, मगर मेरे लिए ऐसा करना ज़रूरी था। मकतूला का जनाजा थोड़ी देर पहले हो चुका था। मैं अंदर चला गया। मकतूला के बाप ने एक बार फिर मेरे आगे हाथ जोड़े कि मैं घर की तलाशी ना लूं। ये इनकी भी इज्जत का बाज था। मैंने कहा, मैं रुक जाता हूँ, आप अपनी बेटी के जेवरात और रकम मेरे हवाले कर दें। इसने कस्में खाकर कहा कि बेटी के जेवरात की एक भी चीज इनके पास नहीं है। मकतूला की माँ भी पास खड़ी थी। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। बड़ी खूबसूरत औरत थी। मैंने इसकी आंखों के जाविये देखे, गम के। इसके मौके पर भी मैंने इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। स्टाइल और चाल ढाल देखी तो मुझे ख्याल आया कि मर्दों के सर खुलवाने वाली औरतें ऐसी ही होती हैं। अपनी बेटी का सौदा करने वाली औरत भी ऐसी ही होती है। ऐसी औरत आसमान से तारे तोड़ लाती है। इसने मेरी तरफ देखा तो इसके चेहरे पर वही तासुर आ गया जो मैं पहले से जानता था कि आएगा। मैंने इसे अलग कर लिया और इससे कहा, क्यों अपने खानदान को बेनिकाब कर रही हो? अपनी बेटी के जितने जेवर और नकदी है सब मुझे दे दो। इसने बड़ी अच्छी अदाकारी की। अल्लाह और रसूल और कुरान की कस्में खाएं। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, अब अगर तुमने झूठी कसम खाई तो मैं तुम्हें थाने लेकर हवालात में बंद कर दूंगा। तौबा करो और सच बता दो, और बता दो कि लड़की का इसमें क्या कुछ रखा है। इसने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैंने घर की तलाशी शुरू करवा दी। जेवर की 3-4 चीजें अख्तर ने पहचान ली। इनमें 2 चीजें अख्तर की पहली बीवी छोड़कर गई थी, जो दूसरी बीवी ने अपनी माँ को दे दी थी। कुछ रकम भी बरामद हुई, लेकिन इसके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि यह रकम मकतूला ने अपनी माँ को दी थी। अख्तर के मकान की रजिस्ट्री भी बरामद हुई। मकतूला के बाप ने मुझे अंदर के एक कमरे में रोक लिया और कहने लगा कि मेरी ये बेइज्जती अपनी बीवी और बेटी की वजह से हो रही है। अख्तर के साथ अपनी बेटी का सौदा इसकी बीवी ने ही किया था। इस घर से और कोई सुराग न मिला। मुझे कुछ ऐसा यकीन होने लगा कि कातिल अख्तर नहीं, और ये भी कि लड़की को गायब करने में इसकी माँ का हाथ है। कोई वजह नजर नहीं आती थी। अख्तर की पहली बीवी और उसके भाइयों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने जो रिपोर्टें दी, इनके मुतालिक मकतूला और इसकी माँ का चाल चलन ठीक नहीं था। अख्तर के बाप ने बताया था कि पहले थानेदार के बेटे के साथ भी मकतूला का मेल मिलाप था। एक माखबर औरत ने भी इसकी बात की तस्दीक की थी। मेरे लिए ये इत्तला बहुत अहम थी, जो मेरे काम आ सकती थी, लेकिन कैसे, ये भी तय होना बाकी था। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर मैं अख्तर की बात मान लूं कि इसकी बीवी भाग कर गई है, तो वो थानेदार के बेटे के साथ भागी होगी, जेवरात और नकदी साथ ले गई। बाहर जाकर यूं हुआ होगा कि थानेदार का बेटा जेवरात देकर बेईमान हो गया और लड़की को कत्ल करके जेवरात और रकम ले उड़ा।
या ये भी हो सकता था कि दोनों शहर से पैदल निकले और रास्ते में ही किसी पेशावर डाकू के हत्थे चढ़ गए और डाकू से झड़प में लड़की कत्ल हो गई और जेवर वगैरह डाकू ले गए। अख्तर की पहली बीवी या इसके भाइयों पर भी इंतकाम का शक किया जा सकता था। मैं रात को अख्तर की पहली बीवी के घर चला गया। इस घराने के मुतालिक मुझे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि शरीफ और इज्जतदार घराना है। वहाँ दो जवान लड़के थे जिनके मुतालिक बताया गया कि शर्मीले और सीधे साधे हैं। मैंने इनके घर जाकर अख्तर की पहली बीवी के बाप से बात की कि इसके आंसू निकल आए। इसके साथ बहुत सी बातें हुई। अजीब बात ये देखी कि इसने अख्तर को बुरा भला न कहा, बल्कि ये कहा कि वो सीधा साधा आदमी है और बड़ा ही भोला पानस बंदा है। मैंने इसके बेटों को भी बुला लिया। इनमें से एक की उम्र 20 साल के करीब हो गई और दूसरे की 16-17 साल। दोनों भाई बहुत शरीफ से थे। इनके चेहरे पर मुझे कत्ल करने वाली दलेरी नजर ना आई। मैंने इनके साथ ऐसे अंदाज से बात करता रहा जैसे मैं दोस्ती और हमदर्दी थी, लेकिन दर हकीकत मैं इनकी जांच पड़ताल कर रहा था। बड़े लड़के ने कहा, अगर आप इस शक पर यहाँ आए हैं कि अख्तर की दूसरी बीवी के कत्ल में हमारा हाथ है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि हमने लड़की को क्यों कत्ल करना था। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी बहन को इस लड़के ने तलाक नहीं दिलवाई, बल्कि तलाक हमने खुद मांगी थी। अख्तर तो तलाक दे ही नहीं रहा था। इसने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था। कसूरवार वो खुद है, इसकी दूसरी बीवी नहीं। इस इसे कत्ल करके हम अख्तर के घर अपनी बहन को दोबारा आबाद नहीं कर सकते थे, बल्कि आबाद करना ही नहीं चाहते थे। हमने तो खुद तलाक मांगी थी। इस लड़के की बात में वजन था। मैं ये भी देख चुका था कि ये लड़के कत्ल करने की जुर्रत नहीं रखते थे। फिर भी इनके सीने में झांकने के लिए मैंने इनके साथ गपशप के अंदाज में बहुत देर बातें की। आखिर इन्हें कहा कि मैं इनकी बहन से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा, इसे मेरी मजबूरी समझ ले, कानूनी तकाजे पूरे करना भी जरूरी है। इन्होंने अंदर जाकर अपनी बहन को मेरे पास भेज दिया। बाप भी उठकर अंदर चला गया। मैंने इस औरत के साथ अफसोस का इजहार किया कि अख्तर ने इसे तलाक दे दी है। ऐसी ही चंद और बातें करके मैंने इसके दिल से पुलिस का डर निकाल दिया। इसके साथ जो बातें हुई, इन बातों से मुझे ये मालूमात हासिल हुई हैं कि अख्तर ने इसका डॉक्टरी मुआयना कराया था और वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसने अपना चेकअप डॉक्टरों के कहने के बावजूद नहीं कराया। अक्सर यूं ही होता था कि जिस मर्द के औलाद ना हो वो अपनी बीवी में ही नुक्स निकालता है और अपना टेस्ट करवाने में अपनी तौहीन समझता है। अख्तर की पहली बीवी ने बताया कि अख्तर का रवैया भी ऐसा ही था। बीवी के बारे बार बार कहने के बावजूद इसने अपना मेडिकल ना कराया और यही कहता रहा कि वो मुकम्मल फिट है। इस औरत के कहने के मुताबिक अख्तर को इसके साथ बहुत मोहब्बत थी। वो सिर्फ औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन इसे तलाक नहीं दे रहा था। पहली बीवी ये बर्दाश्त न कर सकी कि इस घर में कोई और औरत आए, इसलिए इसने तलाक की जिद की। दूसरी तरफ मकतूला के वालिदैन ने भी तलाक की शर्त आयद कर दी। मैंने
اپنائیت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ میں نے یہ دیکھا کہ جوان سالہ عورت شریف بھی ہے اور عقل والی بھی ہے۔ اس نے باوقار سے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے اختر کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم اپنے دل سے نکال دے۔ اگر میرے دماغ میں کوئی جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی، چاہے اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا، لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا اور میں طلاق سے بچ جاتی۔ وہ دوسری شادی کرنے سے رک جاتا، میں جائیداد کی وارث بن جاتی۔ اب آپ بتائیں، اس لڑکی کو قتل کر کے مجھے کیا حاصل ہوتا؟ جبکہ اس لڑکی کا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے اختر کی اولاد پیدا ہوگی۔ وہ چاہے 10 شادیاں بھی کر لے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اختر کی دوسری بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ اس محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا ہوا کہ اختر کا مکان ہاتھ آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ زیورات اور نقدی بھی مل جائے، تو اس کے بعد جو دل میں آئے کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا اختر اسے پسند نہیں تھا؟ اس نے کہا دونوں باتیں تھیں۔ میں نے اختر سے کہا بھی تھا کہ دوسری شادی کرنی ہی ہے تو اس لڑکی سے نہ کرے۔ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہے وہ جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ اس نے بتایا کہ آپ سے پہلے جو تھانے دار تھا اس کا بیٹا۔ اس نے مزید کہا تھا، تھانے دار صاحب ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ دونوں ملتے تھے۔ میری سہیلی کا بھائی اس تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا، دونوں میں گہری رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام امین ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا۔ وہ گھر کی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جایا کرتی تھی، کبھی چھت کے اوپر سے لڑکی امین کے دوست کی چھت پر آ جاتی اور امین اپنے دوست کے گھر کی چھت پر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اس سہیلی کو اس نے بتایا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلے تھانے دار کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے بیٹے امین کو میں نے دیکھ رکھا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور ایک اور تھانے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اختر کی پہلی بیوی سے پوچھا، اسے یہاں سے گئے تو 1 سال ہونے والا ہے، تو پھر ان کی ملاقاتیں کیسے ہوتی تھی؟ اختر کی پہلی بیوی نے بتایا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ یہاں 3-4 مرتبہ آ چکا ہے۔ یہ بات مجھے میری اسی سہیلی نے بتائی ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی معلومات دی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسے دے کر اور اس کے باپ اور بھائیوں سے سلام دعا کر کے رخصت ہوا۔ میں نے اختر کی پہلی بیوی سے
इसकी सहेली के भाई का नाम पूछ लिया था। मैंने दूसरे दिन इसे थाने बुला लिया। 18-19 साल का ये नौजवान बहुत डरा हुआ था। मैंने इसे अपने सामने बिठाकर कहा, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं वो बिल्कुल सच बता दे और किसी भी थानेदार या इसके बेटे से बिल्कुल न डरे। इसने वही बातें तफसील के साथ बताई जो मुझे अख्तर की पहली बीवी ने मुख्तसर बताई थी। इसने बताया कि अमीन अपने बाप के चले जाने के बाद भी यहाँ आता रहता था और लड़की इससे पहले अख्तर के घर से आकर मिलती रही है। मैंने पूछा, वो आखिरी बार कब आया था? इसने बताया कि अमीन 20-22 दिन पहले आया था। मैंने पूछा, क्या अमीन अख्तर की बीवी को साथ ले गया? इस नौजवान ने यूं चौंक कर मेरे मुंह पर नजरें जमा दी जैसे मैंने इसके दिल में खंजर उतार दिया हो। मैं चुपचाप इसे देखता रहा। इसका सर जरा सा हिला और इसके चेहरे का रंग बदलने लगा और वो डरी हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो थानेदार का बेटा है। बेशक वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो बहुत दिलेर और बदमाश है। मैं इससे डरता हूँ। मैं मैंने इसे हौसला दिया और कहा, मैं ऐसे मुस्लिम नहीं समझ रहा हूँ और ना ही इसमें इसका कोई कसूर है, इसीलिए वो डरे और घबराए नहीं। इसने कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि कानून की मदद करने पर इसे इनाम दिया जाएगा। मेरे हौसला दिलाने पर इसने बताया कि अमीन आया था और इसके घर ठहराया था। अमीन ने एक औरत की ज़बानी अख्तर की दूसरी बीवी को पैगाम भेजा। फिर अमीन ने उसे बताया कि वो उस लड़की को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा है। रात के आखिरी पहर लड़की आई तो अमीन उसे लेकर चला गया। अमीन के जाने के चंद रोज बाद अमीन का खत मिला था। इस खत में अमीन ने ढके छुपे अल्फाज में लिखा था कि इसका काम हो गया है और अब तुम दोस्ती की लाज रखना और इस दोस्ती की कदर करना। इसका मतलब ये था कि राज को राज ही रखना। मैंने इससे खत मांगा तो इसने कहा कि वो खत को फाड़ कर ज़ाया कर चुका है। अलबत्ता इस नौजवान ने मुझे नहायत ही कीमती बात ये बताई कि अमीन इस कदर आवारा और गुमराह हो गया था कि कई महीनों से अपने बाप से अलग हो चुका था। बाप इसे एएसआई भर्ती करवाना चाहता था, लेकिन लड़का किसी और ही तरफ चल निकला था। अमीन ने किसी और इलाके में छोटा सा एक होटल खोल लिया था। मैंने इस औरत को पकड़ा जिसके मुतालिक इस लड़के ने बताया था कि इसके ज़रिए लड़की को पैगाम भेजा गया था। ये एक गरीब औरत थी। इसने साफ बता दिया कि अमीन के पैगाम वही लड़की तक ले जाया करती थी। आखिरी पैगाम ये था कि रात के आखिरी पहर तैयार होकर फलां जगह पर आ जाना। ये औरत पैगाम दे आई थी। मैंने इस औरत से अपने मतलब की तमाम बातें पूछ ली। मुझे बड़े कारामद गवाह मिलते जा रहे थे। मुझे यकीन होने लगा कि मैंने कातिल पकड़ लिया है। अमीन इस मुजरिम के लिए नहायत मौजू आदमी था। सिर्फ एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था कि इसने लाश को जमीन में दबाने के लिए गड्ढा किस तरह खोदा था। कदाल के बगैर इतनी गुदाई मुमकिन नहीं थी। क्या इसके साथ कोई और आदमी था? मैंने इस जगह खुद ही जाना बेहतर समझा, जहाँ के मुतालिक अमीन के दोस्त ने बताया था कि इसने वहाँ होटल बना रखा है। मैं हेड कांस्टेबल को साथ लेकर रात की गाड़ी से रवाना हो गया
وہاں پہنچ کر میں اس علاقے کے تھانے میں چلا گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے میری اچھی جان پہچان تھی۔ وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے امین کے باپ کا نام لے کر اسے بتایا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے وہ تمہارے علاقے میں ہے اور کوئی ہوٹل وغیرہ بنا رکھا ہے، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس تھانے دار نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہونے پائے۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے، چور اچکے اور گنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنائے رکھتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، صاف کہو ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے؟ اس نے کہا، چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک بھی دن نہ چلنے دوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ تو بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس نے پہلے ایک لڑکی سے محبت کی، پھر اسے گھر سے باما زیورات اور رقم کے نکال لایا، پھر اس لڑکی کو قتل کر کے سارا مال و متاع لے اڑا۔ اس نے پوچھا، کوئی شہادت؟ میں نے اسے بتایا کہ شہادت تو بڑی پکی ہے، لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارثوں نے شناخت کر لی ہے اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اقبالی بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ اس تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ میں امین ہوٹل میں موجود ہوں۔ تھانے دار بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ہوٹل میں چلے گئے۔ امین ہمیں دیکھ کر دوڑ آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس وقت امین سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ امین نے مجھے سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، فوراً میرے ساتھ چل پڑو۔ اس نے کہا، کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کہا، جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون سی جوان لڑکی، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا کہ اس کی بیٹی جو اختر کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، وہ بالغ لڑکی ہے۔ میں نے کہا، پھر تم نے اسے اپنی مرضی سے قتل کر دیا؟ تم بھی بالغ ہو۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں ابھی آپ کو وہ لڑکی زندہ دکھا دیتا ہوں۔ اب میں حیران تھا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ امین کو لے کر اس کے گھر گیا۔ وہ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو وہ ہمیں بیٹھک میں بیٹھا کر گھر کے اندر سے ایک لڑکی کو بیٹھک میں لے آیا۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی، جوانی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو اختر کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ اس نے اپنی باپ کا نام بھی بتایا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اختر کی دوسری بیوی ہے۔ وہاں کے تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ تلاشی کے دوران کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے اپنے قصبے میں لے لیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں ابھی میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا تاکہ اس لڑکی اور زیورات کی شناخت کرائی جا سکے۔ امین نے ساتھ چلنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی۔ میں ان دونوں کو لے کر ریلوے اسٹیشن آ گیا۔
امین کو میں نے ہتھکڑی نہ لگائی۔ ایک نسبتاً خالی ڈبہ دیکھ کر میں نے انہیں گاڑی میں سوار کرا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلیف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی۔ امین اتنا پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس لڑکی نے امین کے کان میں کچھ کہا تو دونوں نے میری طرف دیکھا۔ امین بولا، یہ کہتی ہے کہ اپنے خاندان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پھر پوچھنے لگا کہ تھانے دار صاحب آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں نے اسے کہا، تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو اور اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا سلوک کروں گا۔ میرا اچھا سلوک تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میں نے تمہیں ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے، رقم اور زیورات بھی چوری کر کے لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا ہے، چوری میں مدد دی ہے اور چوری کا مال اور یہ لڑکی تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ مجھے تو تمہارے باپ کا خیال آتا ہے، تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ میں تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے، اور اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو میں نے ڈیڈ باڈی کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک کپڑے کا ٹکڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا، کیا اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے؟ اس نے کپڑے کو غور سے دیکھا اور بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں والا ہے۔ میں نے اختر اور لڑکی کے ماں باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے ان کے پوچھنے کے باوجود انہیں نہ بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ میرے دماغ پر وہ ڈیڈ باڈی سوار ہو گئی تھی جو برآمد ہوئی تھی، اور اس ڈیڈ باڈی کو ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پوری رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بند اور دبی ہوئی تھی۔ اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو بہت گالیاں دی۔ پھر مجھ سے پوچھا، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ تو اختر کے ساتھ جانے پر رضامند تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے ساتھ۔ امین کے باپ نے اختر سے کہا، تم نے اپنی دوسری بیوی کے کرتوت دیکھ لیے ہوں گے، اب تم اسے بیوی بنا کر تو نہیں رکھو گے، اس لیے اسے طلاق دے دو۔ اختر نے کہا، مجھے پہلے میرا مکان واپس دلاؤ، زیورات بھی دلاؤ اور طلاق لے لو۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں ابھی آپ کو وہ لڑکی زندہ دکھا دیتا ہوں۔ اب میں حیران تھا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ امین کو لے کر اس کے گھر گیا۔ وہ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو وہ ہمیں بیٹھک میں بیٹھا کر گھر کے اندر سے ایک لڑکی کو بیٹھک میں لے آیا۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی، جوانی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ میں نے
اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو اختر کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ اس نے اپنی باپ کا نام بھی بتایا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اختر کی دوسری بیوی ہے۔ وہاں کے تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ تلاشی کے دوران کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے اپنے قصبے میں لے لیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں ابھی میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا تاکہ اس لڑکی اور زیورات کی شناخت کرائی جا سکے۔ امین نے ساتھ چلنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی۔ میں ان دونوں کو لے کر ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ امین کو میں نے ہتھ کڑی نہ لگائی۔ ایک نسبتاً خالی ڈبہ دیکھ کر میں نے انہیں گاڑی میں سوار کرا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلیف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی۔ امین اتنا پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس لڑکی نے امین کے کان میں کچھ کہا تو دونوں نے میری طرف دیکھا۔ امین بولا، یہ کہتی ہے کہ اپنے خاندان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پھر پوچھنے لگا کہ تھانے دار صاحب آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں نے اسے کہا تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو اور اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا سلوک کروں گا۔ میرا اچھا سلوک تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میں نے تمہیں ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے۔ رقم اور زیورات بھی چوری کر کے لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا ہے، چوری میں مدد دی ہے اور چوری کا مال اور یہ لڑکی تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ مجھے تو تمہارے باپ کا خیال آتا ہے۔ تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ میں تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے اور اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو میں نے ڈیڈ باڈی کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک کپڑے کا ٹکڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا، کیا اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے؟ اس نے کپڑے کو غور سے دیکھا اور بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں والا ہے۔ میں نے اختر اور لڑکی کے ماں باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے ان کے پوچھنے کے باوجود انہیں نہ بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ میرے دماغ پر وہ ڈیڈ باڈی سوار ہو گئی تھی جو برآمد ہوئی تھی اور اس ڈیڈ باڈی کو ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پوری رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بند اور دبی ہوئی تھی۔ اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو بہت گالیاں دی۔ پھر مجھ سے پوچھا، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ تو اختر کے ساتھ جانے پر رضامند تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے ساتھ۔ امین کے باپ نے اختر سے کہا، تم نے اپنی دوسری بیوی کے کرتوت دیکھ لیے ہوں گے۔ اب تم اسے بیوی بنا کر تو نہیں رکھو گے، اس لیے اسے طلاق دے دو۔
اختر نے کہا مجھے پہلے میرا مکان واپس دلاؤ، زیورات بھی دلاؤ اور طلاق لے لو۔ چونکہ یہ مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا، اس نے ہی لڑکی کے ماں باپ کو جیسے تیسے کر کے راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دے۔ لڑکی کی ماں نے کاغذات امین کے باپ کو دے دیے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے تحصیلدار کے دفتر جا کر مکان اختر کے نام کر دیا۔ اختر یہ شرط بھی منوا کر طلاق دے دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچ نہیں دے گا۔ لڑکی نے تحریر لکھ کر دے دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچ معاف کرتی ہے۔ لڑکی واپس امین کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔ تمام تھانوں سے پتہ کرایا گیا مگر کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہ ملی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفن کر کے چلے گئے۔ اور ایسی مزید معلوماتی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔